آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں، مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے۔ شیخ رشید جیسے بندے کو سیاست آ گئی ہے، عمران خان جیسے بندے کو آ گئی ہے، نواز شریف جیسی مخلوق کو آ گئی ہے، مگر مولوی کو نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے۔ ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا، ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی اور استنجا کیسے کرنا ہے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ ایک فلسطینی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پالیٹکس کرنی چاہیے، تو میں آپ جواب دے دیتا ہوں، پالیٹکس کرنی چاہیے۔ اور اس وقت پالیٹکس گیم آف ایٹریشن میں ہے، مسجد اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر رہی۔ اگر ساری مسجدیں یکمشت یہ شیعہ سنی کھیلنے، بریلوی دیوبندی کھیلنے کی بجائے موبلائز ہوں کہ بھیا اب ہم پریشر پوائنٹ کریٹ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کہ اب عوام جو ہے وہ فلسطین کے بچے مرنے نہیں دے، پاکستانی عوام فلسطین پہ گولی نہیں چلنے دے گی، اپنے تمام تر حربی کارروائیاں شروع کرو، تو پارلیمنٹ ہاؤس کو مجبوراً یہ بل دینا پڑے گا۔ یہ بغاوت ہے، اس کو سیاست کہتے ہیں، بغاوت نہیں کہتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں، مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے۔ سیرہ میں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں، ہمیں پتا ہے کیسے کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے مجھے، جو لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کرکٹ میچ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، مجھے بھی پتا ہے اس بات کا۔ میں ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں، چینل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اپنی پاور کا انداز، سونے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے عالم اس وقت، مگر وہ کام نہیں ہو سک رہا بیکاز اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ بھائی پالیٹکس کیسے کرنی۔ اس وقت مسجد سے زیادہ پولیٹیکل پوٹینشیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ماشاء اللہ، اور اللہ قائم رکھے، مسجدوں کی تعداد اور ان کے اندر آنے والوں کے سینٹیمنٹ پیور ہیں۔ وہ اچھی نیت سے مسجد جاتے ہیں، اور مسجد کا خطیب بھی اچھی نیت سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو فراست نہیں نظر آ رہی کہ عام ایم ایس ایف پی ایس ایف کا ان پڑھ لڑکا، اس کو سیاست کرنی آ جاتی ہے، اور یہ سیرہ قرآن اور تمام تر تدبر کے بعد بھی وہ والا تفکر کے بعد بھی وہ والا تدبر نہیں لے کے آ سک رہا کہ سیاست کرنی کیسے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کو بتا دیا ہے کہ نہیں جی ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہم نے اگر حکومت کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی تو بغاوت میں آ جائے گا۔ یہ بغاوت کیسے آئے گا؟ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، گیم آف نمبرز ہے، مسجد کے پاس نمبرز ہے، مسجد کے پاس ایموشن ہے، یہ دونوں چیزیں چینل کرنی ضروری ہیں۔ آپ قرآن کی بات اور سمجھ لیں، یہ جو شیخ بار بار یہ مجھے اکسا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو کافر بولوں یا امام، میں تو آپ نے تو میرا کام دیکھا ہی نہیں کبھی، میں تو ان لوگوں کو پہلے دن سے منافق کہتا آ رہا ہوں۔ یہ مسلم لیگ والے، میں اگر مفتی ہوتا تو سب سے پہلے مسلم لیگ میں جانا کفر کا فتویٰ دیتا کہ یہ تو سود والے سربراہ، انہوں نے سود کے لیے لڑائیاں کی ہیں کہ سود آن کراؤ پاکستان میں، انہوں نے فلسطین کی بات کر۔ یہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان کے لیے پہنچ جاتے تھے، فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا۔ میں ان سے میں توقعات رکھوں گا۔ آپ نہ شاید میرا کام کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں، اس لیے آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ میں چاہتا کیوں، میں بولتا کیوں، میرا بیانیہ کیا لکھا گیا میں نے۔ میں کبھی بھی کسی کا نام لینے میں آر نہیں رکھتا ہوں، میں نے ہمیشہ کھلے عام بات کی ہے۔ آپ لوگوں کو مسلم لیگ میں جانا، اپنے آپ کو اسلام کے دلاسے دینا اور مسلمان کو دنیا کا سب سے لاچار اور کمزور اور بزدل شخصیت بنانا، یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا کہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا، ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی اور استنجا کیسے کرنا ہے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو، اپنے آپ کو خود ڈیمین کر رہے ہیں آپ لوگ۔ جتنے میں آپ لوگوں کی سائڈ لیتا ہوں اتنے ہی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے توقع نہ رکھنا، ہم صرف اور صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں۔ کچھ حیا شرم کریں، اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا۔ اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے۔ یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ، اور ان کی شکلیں اور عقلیں، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتا ہے، نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا، یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ عدیل ساحل صاحب کو کر کے دکھائیں نا، اس کے علاوہ کچھ سوائے بولنے کے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں نا۔ جواب جی ساحل بھائی کھڑے ہیں، مجھے موقع دیں، اجازت دیں، میں بتاتا ہوں، بے فکر نہیں۔ حق اور باطل کے بیچ میں سر منافق نہیں ہوتا، حق اور باطل کے بیچ میں کھڑا پروٹیسٹر ہوتا ہے۔
اسلام نے کبھی بھی غلط تعریف پروٹیسٹ آپ کرنے فرما کے لیے رہے ہیں۔ صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ فرق رہ گیا آج کل کے مسلمان میں اور صحابی میں. میں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں یا ییل سے پڑھے ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم حسین علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ نے لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی. توہین صحابہ کے بل کے اوپر علماء کرام پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے نا، تو فلسطین کے اوپر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ روڈوں پہ کیوں آئے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بھائی وہ کھیڑ کے رکھو، تمہاری اس دو نمبری سے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا فلسطین کا بچہ مرتے ہوئے. ایک بھی بندے کے اپنے بچے مرے ہوتے تو ریلیاں نکالتا پاکستان میں. وہ میں بتاتا ہوں کیا کرتا، وہ لا کو انووک کرتا کہ یا تو اس لا کو بدلو یا پھر لا کو استعمال کرو. ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن قرارداد مقاصد پہ، ہم ریلیاں نکالنے والے بچے تیار کرنا شروع ہو گئے مسجدوں پہ. ہم پہ تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ریلیاں نکالتے ہیں. ہم ریلیاں نکالنے کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ ہم روڈ بھی اوپر آ کے ہم پلیک کارڈ لے کے باہر آ جائیں گے جب دنیا میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آسان کر کے بتا رہا ہوں، محمدی فلسفے کے اوپر بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے یہ اولو الامر کو اگر 2 نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی شکل میں یا عمران خان کی، تو آپ یہ اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بچے تیار کریں گے کہ بھائی اسلام والے بندے نہیں آ رہے تو اسلام والے بندے لے کے آؤ، اور اگر نہیں آتے تو پھر ہٹاؤ اس نظام کو. ہمیں کون سے انسان کے پاس جان کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اور مسلمان واحد وہ شخص ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں طاقت مسجد نے ہی دینی ہے. مسجد کے پاس واحد مینیفیسٹو ہے جو قرآنی ہے. ہارورڈ اور آکسفورڈ نے تھوڑی، ہارورڈ اور آکسفورڈ ڈرپوکی سکھاتا ہے. پروٹیسٹ کرنا ہارورڈ نے سکھایا ہے، ریلیاں نکالنا ہارورڈ نے سکھایا. مسجد نبوی نے کبھی پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نکالنا نہیں سکھایا. ایک دفعہ بتا دیں صحابہ کرام نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ ابو جہل بڑا ظلم کر رہا ہے، یا مکنز نے جا کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مدینہ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوا تھا. فوج کشی کرنی ضروری ہے. مسجدوں کو اسی وقت چاہیے تھا دیکھیں میں عرض کرتا مسجدوں ہوں کو چاہیے تھا کہ آپ سب علماء کرام کے اوپر فورس ڈالتے کہ یار ابھی فتویٰ جاری کرو، نہیں تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہر سول وار میں ہوتا ہے. آپ فتویٰ جاری کریں علماء کا، اسی وقت مسجدوں کو چاہیے تھا کہ علماء پہ پریشر میرے ڈالیں. خیال میں ساحل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا کام علماء کر رہے ہیں وہ یہ کام چھوڑ کے صرف ریاست کی بغاوت کریں. خدا کے لیے آپ کھلے لفظ. السلام علیکم، دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. میں نے کل رات کو یہ ساحل سر کی ویڈیو سنی تھی تو آئی واز تھنکنگ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. ایکچولی مجھے بہت سے میسیج آ رہے تھے جو ریسنٹلی میں نے ساحل سر کی ویڈیو اپلوڈ ہی کی تھی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ شوڈ کریٹ اے پریشر، ہمیں حکومت پہ پریشر کریٹ کرنا پڑے گا. تو بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کس وے میں جا کے پریشر کریٹ کر سکتے ہیں. لائک ایک انڈیویجول ہے، ایک گروپ ہے، تو وہ کس طرح ساحل سر کے وہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ ہمیں پریشر کریٹ کرنا پڑے گا. تو اس ویڈیو میں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا، جو بھی آرگنائزیشن ہے وہ ایز اے گروپ کی صورت میں، ایز اے آرگنائزیشن کی صورت میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، آپ ان کو کس طرح چینلائز کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسمبلی کے سامنے جائیں، آپ حکومت کو پکڑیں، آپ ان کو بولیں کہ آپ کچھ کریں. جب تک آپ حکومت کو نہیں پکڑیں گے، آپ بس پروٹیسٹ پہ لگے رہیں گے، نتھنگ سالڈ کین بی ڈن. کالج سے یونیورسٹی سے، ہم سب کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کالج یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے اور ہمارے پروفیسر ہمیں کیا بتا رہے ہیں. وہاں سے وہ چیز کبھی بھی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ چیز میٹیریلسٹک چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. اور تو ساحل سر کا بھی یہی کہنے کا مقصد ہے کہ پروٹیسٹ کرنے والے غلط نہیں ہیں، اور ہم جو بھی ساحل سر کو سنتے ہیں وہ سب اتنی سینس ہے ان میں کہ آپ لوگ فلٹر کر سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو چینلائز کریں، اس چیز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. دیکھیں پاکستان میں ڈیموکریسی کی گیم ہے، ووٹ چلتے ہیں، اور نمبرنگ کی گیم ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ نمبر ہوں گے وہ اتنے ہی زیادہ انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہے. لائک عمران خان کی ایگزامپل لے لیں آپ، ان کے پاس بہت زیادہ آرمی ہے، ان کے پاس اتنے زیادہ نمبر آف انفلوئنس ہے. اسی طریقے سے ہم فلسطین کی بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں. جب تک آپ گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ساحل سر پہ یہ فتوے لگ جاتے ہیں کہ اگر ایون میں بھی یہ بات کروں نا تو مجھے بھی کافی یہ میسج آ رہے تھے کہ آپ ساحل سر جو سے یہ حکومت کے خلاف بغاوت پہ لے کے آ رہے ہیں، یہ ریبل بن رہے ہیں اور یہ لوگوں کو غلط وے میں جا کے گائیڈ کر رہے ہیں. تو ساحل سر نے اس چیز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے کہ دیکھیں بغاوت کرنے میں اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنے میں فرق ہوتا ہے. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے کس طرح چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ ہم فلسطین کی مدد کر سکیں. اگر آج کے ہمارے جیسے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں نا، ہم اسلامک سسٹم نہ لے کے آئے اور ہم نے اچھے طریقے سے چیزوں کو یوٹیلائز نہ کیا تو دیکھ رہے ہیں
5-6 سال کے اندر ہمارے بھی وہی حالات ہو جانے، ہم پہ بھی کسی اسرائیل نے کسی امریکہ نے حملہ کر دینا اور ہم نے بھی وہی کرتے رہنا.